مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے الذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام، جو خدا کے منکر ہیں، جو خدائی تعلیمات کو نہیں مانتے، وہ ایسے کھاتے ہیں اور ایسے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے چوپائے اور جانور۔ آپ کہہ سکتے ہو اللہ ایسے تو نہیں کھاتے، گدھا تو کھڑے ہو کر کھاتا ہے، کافر تو آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے، اور چوپائے تو چلتے پھرتے کھاتے ہیں، اور یہ تو چھری کانٹوں سے کھاتے ہیں، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے 3 پیس سوٹ میں بیٹھ کے میز کرسی پہ، اور پلیٹ پہلے صاف ہوگی اس کے بعد صاف ہوگی، ہاتھ صاف ہوں گے، یہ تو بڑے تمیز سے کھاتا ہے انسان۔ تمیز سے تو کھا رہا ہے، لیکن گدھے کا جو کھانے سے ویژن ہے، انسان کا ویژن بھی بولو بھائی وہی ہے کہ کھانے سے مطلب ہے، کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ کھانے سے مطلب ہوتا ہے جانور کو، کھلانے والے سے مطلب نہیں ہوتا۔ تو جو غیر مسلم ہے اس کو بھی کھانے سے مطلب ہے کہ کیا کھا رہا ہوں، کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے۔ وہ ایک کھلانے والا وہ ہے جو کھلانے کا سبب بن رہا ہے، وہ اصل کھلانے والا نہیں ہوتا۔ کھلانے والا وہ ہے جو خوراک کا انتظام کر رہا ہے۔ آپ کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہو، بھوک لگ رہی ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، کوئی دور دور تک ہوٹل نہیں ہے، قحط کا ایک سماں ہے، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ جب اٹھتے ہیں تو سامنے کھانا رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی فوکس کرو گے کہ یہ کھانا رکھ کر کون گیا ہے، اس تجسس میں پڑو گے آپ۔ اگر اس دوران کوئی شخص آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ سے ایک آدمی گھوڑے پر، تیز رفتار گھوڑے پر آتا ہے اور کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے، تو جب آپ یہاں سے سفر کر کے آگے جاؤ تو ایک دفعہ ہم اس کے گھر جا کے شکریہ ادا کر دیں گے۔ وہ 3 دن سے آپ یہاں پڑے ہوئے، وہ 3 دن سے کھانے کا انتظام کر کے جا رہا ہے۔ آپ جواب میں کہتے ہو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، سب کچھ یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، کھلانے ولانے کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ سوتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ کھانا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ پھر جب آپ کھاؤ گے نا تو چاہے کتنی تمیز سے بیٹھ کے، چاہے بسم اللہ بھی پڑھ لو اس سے پہلے، ہاتھ دھو کے آپ خوب نہا دھو کے 3 پیس سوٹ میں آپ بیٹھو گے تو عقل مند کہے گا کہ تم ایسے کھاتے ہو جیسے جانور، اسے کھلانے والے سے کوئی غرض نہیں۔ ایک شکریہ تو ادا کر دو جا کے بھائی۔ آپ کہا نہیں یار وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے سے کوئی بندہ آپ نے بتایا آتا ہے تو کون جائے وہاں پہ، بلکہ آپ کہہ رہے ہو کہ آتا ہی نہیں ہے کوئی، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ کافر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو دانہ زمین میں جاتا ہے نا، اس سے کونپلیں نکلتی ہیں، انار کے درخت پیدا ہوتے ہیں، یہ خود بخود ہو رہے ہیں۔ یہ گوبر، مٹی اور پانی کے ملاپ سے درخت بھی خود بنتا ہے، اور اس میں انگور، انار، خربوزے، تربوز اور یہ طرح طرح کے اور میوہ جات، یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے۔ پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ یہ خود بخود کیسے ہو گیا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم اب اتنی ترقی کے باوجود ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے، تو یہ درخت خود بخود کیسے پیدا ہو گیا؟ انسان جیسی ذہین مخلوق درخت نہیں بنا سکتی، تو جو اتنی ذہین مخلوق نہیں کر سکتی وہ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، آسمان سے پانی برستا ہے، مٹی اور گوبر میں ملتا ہے، اور کیسے خوشنما باغات پیدا ہو جاتے ہیں اس سے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں، کیا اس جیسا کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس جیسی طاقت کسی کی؟ کوئی اس جیسا محسن ہو سکتا ہے تمہارا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا جس نے زمین میں دریا جاری کر دیے، کیسے پہاڑوں پہ برف برستی ہے اور پوری دنیا کو پانی پلاتی ہوئی سمندروں میں جا کے گرتی ہے،
اللہ اگر سمندری علاقوں میں برف برسا دیتے, پہاڑ کے لوگ پیاس سے مر جاتے, ہلاک ہو جاتے. پہاڑوں میں پانی بلندی پہ برس رہا ہے تاکہ بلندی سے پھسلتے ہوئے نشیبی علاقہ, کتنی دنیا کو آپ دیکھو, یہ دریائے سندھ ہے, پتہ نہیں کہاں سے اس کا سرا شروع ہو رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کشمیر سے آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے. کتنے علاقوں کو سیراب کرتے 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 پھر اس سے نہریں نکل رہی ہیں, اس سے انار, انگور, تربوز, خربوزے, کیا پھلوں کو اگر ہم گننا شروع کر دیں زبان تھک جاتی ہے, پھلوں کے نام ختم نہیں ہوتے. سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. فرمایا ایک پانی ان کو پلایا جا رہا ہے اور ان کے ذائقوں کے میں چینجنگ دیکھو, ایک کریلے کی طرح کڑوا اور ایک آم جیسا میٹھا, اتنی شہد جیسی میٹھی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں, ایک طرح کڑوی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں, اسی پانی سے, اسی گوبر سے, اسی مٹی سے. تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ خود بخود ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو مذہب کو نہیں مانتے چاہے وہ کتنی تمیز سے بیٹھ کے کھائیں, اللہ فرماتے ہیں کما تاکل الانعام, یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے. اللہ کی نظر میں, کیوں میری اور آپ کی نظر میں چوپائے نہیں ہے. آپ خدا کے نافرمان کو چوپایا کہہ دو, غصہ آئے گا, وہ کہے گا میں جانور کہاں سے ہوں بھائی, میں تو انسان ہوں. اس لیے ہم نہیں کہتے, لیکن اللہ کو حق حاصل ہے, کیونکہ اللہ دو چیزیں نوٹ کر رہا ہے کہ کھلانے والے کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے, فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو, مان کے چلتے ہو نہیں مان کے چلتے. بس تو جو نہیں مان کے چلتے, اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل, یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ بعض چوپایا بھی کھلانے والے کا شکریہ ادا کر دیتا ہے. کتے کے ساتھ وہ بوٹیاں ڈالے کیسی دم ہلاتا ہے, وہ خدا کو نہیں پہچانتا. وہ سمجھ رہے کہ یہ جتنی اللہ نے اس کو عقل دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کھلا رہا ہے, لیکن انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے. انسان کو پتا ہے کہ جو مجھے کھلا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں کھلا رہا, کھلانے والا تو کوئی اور ہے, تو کوئی اور ہے جو کھلا رہا ہے ہم کو. تبھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی کھلانے والا ہو, لیکن آپ نے نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا. اس لیے کہ کھلانے والا ذریعہ بن رہا ہے, آپ کا باپ جو آپ کو کھلا رہا ہے وہ ذریعہ واسطہ ہے, اس کا شکریہ بعد میں, پہلے کس کا؟ اللہ کا. اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے, اتنا مہربان ہے, صبح ناشتہ بھی کرا رہا ہے, دوپہر کھانا بھی کھلا رہا ہے, رات کھانا بھی کھلا رہا ہے, اس کے علاوہ بھی کھلاتا رہتا ہے. بل یداہ مبسوطتان, اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے, اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں میں. اور آخر میں کیا حکم دیا جب کھانا کھاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ من المسلمین نہیں ہے, مسلمین ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلم یعنی فرما بردار بنایا. کیا مطلب؟ کہ کھلانے پر تو شکر ادا کر رہے ہیں, لیکن اس پر اور زیادہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ کھلاتا تو سب کو ہے, لیکن کسی کو شکر کی توفیق ملتی ہے, کسی کو نہیں ملتی. ہم پر احسان کیا, ہمیں مسلم بنا دیا کہ ہم کھانے کے بعد اس کھلانے والے کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں. کیا خوبصورت دعا ہے, کیا خوبصورت دعا ہے. اس دعا کی لذت اہل اللہ کی نظر میں خدا کی قسم کھانے سے زیادہ ہے. جس کے دل میں اللہ کی معرفت کا ذرہ بھی آ جائے اسے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا دو نوالوں کے بعد یہ دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے. دو نوالے کھا کے جو یہ دعا مانگے گا, اس دعا کے مانگنے میں جو اس کو لذت محسوس ہوگی, اللہ کی قسم وہ لذت کھانے میں نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ نے ایسے لوگ بھی رکھے ہیں جو کھاتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے. آج بچوں کو نہ کھانے کی دعا آتی ہے, نہ پہننے کی دعا آتی ہے, نہ اور سونے کی دعا, نہ اٹھنے کی دعا. ویڈیو گیم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں, فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں.
لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں. تو کسی غیر مسلم کے پاس یہ دعا بولو نہیں ہے. کبھی دیکھا ہندو کو کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے؟ کبھی دیکھا عیسائی کو؟ کبھی دیکھا یہودی کو ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دعا مانگے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کافر ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، چاہے وہ کتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھائے، اللہ کیا فرماتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے؟ چوپایوں کی. بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر. یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن ایک بات کو بیان کر کے، بل اصل میں کہتے ہیں اضراب کے لیے، گویا پہلی بات غلط ہے دوسری صحیح ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو کیا نام ہے آپ کو جب آپ مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، میں تو آپ کو 1.5 لاکھ دوں گا، پھر مزید جوش میں آ کے نہیں بلکہ میں 2 لاکھ دوں گا آپ کو. تو جب آپ یہ کہتے ہیں بلکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب پہلی بات کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسترد، گویا کہ وہ غلط تھی، وہ میں رجوع کر رہا ہوں، بلکہ میں تو 2 دوں گا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی پچھلے کلام کو گویا کہ کیسے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں بلکہ یہ والا. اللہ کی تو ہر بات صحیح ہے نا. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بولو بھائی بدتر. سوال پیدا ہوتا ہے اگر چوپایوں جیسے ہیں تو ان سے بدتر کیسے؟ پہلے اللہ نے کہا ان جیسے، اب اللہ کہہ رہے نہیں ان سے بھی بدتر. یہ ایک بلاغت ہے کہ پہلے آپ کو اس تک لے کر آؤ، اس تک لایا جاتا ہے کہ پہلے یہاں تو آؤ نا. ایک دم قرآن کہہ دیتا ہے یہ چوپایوں سے بدتر ہیں تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. پہلے قرآن ہماری مینٹل اپروچ کی مینٹل لیول کے لحاظ سے بات کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بٹھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح کیسے ہو گئے. یہ تو بڑے تمیز سے چھری کانٹوں کے ساتھ اور ہاتھ کو پہلے سینیٹائزر سے صاف کرتے ہیں اور تھینک یو کہتے ہیں جو ویٹر کھانا لے کر آتا ہے, ایکسکیوز می کہتے ہیں, ایکسکیوز می ایک چائے بھی ہو جائے ساتھ میں, اور ایکسکیوز می ایک کولڈ ڈرنک بھی ہو جائے اور 2 پیزے اور لے آئے, بڑی تمیز سے, ہوٹل بھی بہت اچھا ہے, چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, پن کے گرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی, اتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھا رہے ہیں, اور کھانے کے بعد ٹیشو سے سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کیے اور اس کو ٹپ بھی دے دی 50 روپے, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی طرح ہے, چوپایوں کی طرح. تو بات کھوپڑی میں آئے گی اتنے آرام سے؟ تو اللہ اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے نا چوپایوں سے بدتر ہے, تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ چوپایوں جیسے ہیں, تو وہ کہاں سے سمجھ میں آتا کہ چوپایوں سے بدتر ہے. اس لیے اللہ نے پہلے ہمارے ذہن میں بٹھانے, اتنا تو پہلے لے آؤ کہ یہ چوپایوں جیسے. جب یہ بات آئے گی نا تو پھر اگلی خود سمجھ میں آ جائے گی کہ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے یہ. اولئک کالانعام بل هم اضل, اس سے وہ 1000 گنا بہتر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے, جس کے پاس ہاتھ صاف کرنے کے لیے غربت کی وجہ سے ٹیشو یا رومال, ہاتھ دھونے کا انتظام بھی نہیں ہے, وہ مجبوری میں انہی گندے ہاتھوں سے کھا رہا ہے سڑک پہ بیٹھ کے, نہ اس کے پاس کوئی ٹپ دینے کا انتظام, نہ کوئی تھینک یو کے الفاظ اس کو آتے ہیں, نہ ایکسکیوز می کا لفظ اس کو پتا ہے. بیٹھ کے 2 نوالے کھاتا ہے سڑک پہ بیٹھ کے, فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے, اور ان 2 نوالوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر جو غریب آدمی 2 نوالے کھاتا ہے, جس کو لوگ کہیں گے کہ اس کو کھانے کی تمیز بولو نا نہیں ہے, یہ جانوروں کی طرح کھا رہا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے, اس کے وہ غریب آدمی ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حیوانوں اور جانوروں کی طرح کھا رہا ہے, اللہ اسے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ صرف انسان نہیں, ایک کامل انسان ہے یہ, بلکہ یہ انسانوں میں جو عام انسان ہے ان سے بہتر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے, اکثر اوقات ایک پیالہ سارے صحابہ وہی پی لیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بھوک کی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے بلایا کہ آپ آ جائیں میرے گھر میں, آپ کے لیے
کھانے کا انتظام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا, مجھے حکم دیا گیا, آپ نے حکم دیا کہ تم پلانا شروع کرو سب کو. فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک پیالہ میں جب پلانا شروع کروں گا تو سب سے آخر میں کس کا نمبر آئے گا؟ میرا نمبر آئے گا, تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو وہ دائیں طرف سے شروع کیا اور وہ پورا گھومتا گھومتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا پیو, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا, آپ نے فرمایا اور پیو. فرماتے ہیں میں نے اور پیا, فرمایا اور پیو. فرماتے ہیں کہ اتنا پیا کہ میں نے کہا کش شبعت یا رسول اللہ, میں سیر ہو گیا ہوں یا رسول اللہ. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی تکلف نہیں. دیکھو جن تکلفات میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے یہ تکلف کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ کو اللہ نے وسائل دیا, آپ اچھے ہوٹل میں کھائیں, تمیز سے بیٹھ کے کھائیں, آپ ٹپ بھی دیں, تھینک یو بھی کہیں, ایکسکیوز می بھی کہیں. ایسے گالیاں دے کے بلانا, وہ لے آتے وہ گھنٹے سے بولا ہوا ہے چائے لے کر آ, وہ گالیاں والی, یہ اچھا کام نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو, بولو اللہ کی نظر میں تو یہ کہ پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے, آخر میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. ایک فارمیلٹی نہیں, فارمیلٹی تو پوری کر دیتے ہیں لوگ رٹی رٹائے, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. بسم اللہ بھی پڑھ لی, ایک عادت پڑی ہوئی ہے. ہوتا ہے سوچنا کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. تو جو یہ دل سے یہ الفاظ کہے گا, جب اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے گا تو وہ پھر اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا. کہے گا میں میرے جسم میں جو طاقت آئی ہے جس رزق کے ذریعے, تو اس رزق پہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اعتراف کیا کہ مجھے کس نے دیا یہ, اللہ نے, تو کچھ تو اس کا حق ہے. ایک شخص آپ کو بندوق دے دے گفٹ کے طور پر آپ کے دفاع کے لیے, آپ اسی گولی سے اسی کو مار دو, شرم آئے گی نا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کہ یار جس نے میرے دفاع کے لیے مجھے پسٹل دی ہے, بندوق دی ہے, میں اس کو پہ کیسے چلاؤں, یہ میں تو نہتا تھا, اس نے میری مدد کی. جس خدا نے رزق دیا اس کے رزق کی برکت سے جسم میں طاقت آتی ہے, قوت آتی ہے, اسی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر زنا کرنا, گناہ کرنا, شراب پینا, کمزور کا حق دبانا, اسی سے کمزور کی وراثت کھانا, اسی جوانی کے نشے میں آ کے بوڑھے باپ کے سامنے زبان چلانا, اسی جوانی کے جوش میں بوڑھی ماں کے سامنے بد کلامی کرنا, اسی جوانی کے جوش میں اپنی نیند قربان نہ کرنا اور نماز کو قضا کر دینا. تو آپ بتاؤ خدا کو اس پہ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. اس کا مطلب یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا, یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیا اور میں سیر ہو گیا. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جب شکر کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ رزق ملتا ہے تو اللہ اس رزق میں برکت دیتے ہیں. آج انسان کتنا کھا رہا ہے مگر آپ ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری میں, پھر بھی کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی. آئرن کی کیلے کھا رہے ہیں مگر جب ٹیسٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا؟ آئرن کی کمی. او بھائی تو فولاد کھا رہا ہے, اسٹیل مل میں تو ملازمت کر رہا ہے, تیری باڈی تو اسٹیل کی ہونی چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, اسٹیل مل میں ملازمت کرنے سے آئرن کی کمی پوری نہیں ہو جاتی, اتنا مجھے پتا ہے. تو یہ کیسا ناشکر ہے. تو میں خیر موضوع کی طرف آتا ہوں, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے نا آج, جو ہماری نئی نسل جس طرف جا رہی ہے, بس رکھ رکھاؤ, ایٹیٹیوڈ اور یہ ظاہری اچھی گاڑی, اچھا ہوٹل, اچھی رہائش اور یہ سب,
یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی لائف, ایک کامیاب لائف, بس یہ اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے. اور غریب آدمی بیچارہ احساس کمتری میں پستا چلا جا رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب مر کے ختم ہو جائے گا, کیوں اس پہ کیوں رش کر رہا ہے بھائی, اس کو اللہ نے گاڑی دے دی تجھے نہیں, تو کیا ہو گیا اس سے. تو اللہ کا, میں قرآن کی ایک مثال دے رہا تھا کہ اللہ صرف دو چیزیں دیکھتا ہے, فَأَمَّا مَن طَغَىٰ, میں اما کے لفظ کو واضح کر رہا تھا کہ آپ جب کسی سے وعدہ کرتے ہو کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا تو اس کے 3 طریقے ہیں. پہلا, آپ کہتے ہو کل میں 2 بجے بولو ملاقات کروں گا. دوسرا, آپ یہ کہتے ہو کہ اگر میری طبیعت ٹھیک رہی, اگر مجھے ٹائم ملا تو کل میں 2 بجے آپ کے پاس آؤں گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میں لازماً آپ کے پاس آؤں گا, اس سے اور تاکید ہو گئی. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اگر سورج مشرق سے نکلا تو میں آپ کے پاس آؤں گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی تمام اگر مگر ختم, سورج نے تو مشرق سے نکلنا ہے ہی, مگر قرآن اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے, کیونکہ 0.0000000 میں کروڑوں زیرو لگا دو, آگے 1 لگاؤ, اتنا امکان ہے کہ سورج مشرق سے نہ نکلے ہی نہیں, یا مغرب سے نکل جائے تو قیامت کی ایک علامت ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ایک دن کے لیے سورج مغرب سے نکلے گا. تو اللہ نے اس سے بھی آگے کی بات کی. اما کا مطلب ہے مہما یکن شیء من الاشیاء, اگر کے ساتھ سورج مشرق سے نکلا یہ نہیں لگایا. اگر کے ساتھ ایک آدمی کہہ رہا ہے کسی سے کہ اگر سورج مشرق سے نکلا تو میں کل آؤں گا, امکان ہے نہ نکلے. اگر میری صحت ٹھیک رہی آؤں گا, امکان ہے صحت ٹھیک نہ رہے. اگر یہ دنیا قائم رہی تو میں کل آؤں گا, امکان ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے. ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی کام ہوا, اگر کچھ بھی ہوا تو یہ کام ہوگا. شرط میں اتنا عموم پیدا کر دو کہ کچھ مہما یکن شیء من الاشیاء, دنیا میں جتنے بھی کروڑوں اربوں کام ہے نا, کھربوں کام, ان میں سے ایک کام بھی اگر ہو گیا تو یہ لازمی ہوگا. کیا مطلب, اب اس میں نو کا آپشن ختم ہو گیا. دنیا میں کچھ نہ کچھ تو کسی بھی ٹائم پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کائنات تباہ ہو گئی تو یہ بھی تو کچھ ہوا کہ نہیں ہوا, کائنات نہیں تباہ ہوئی تو یہ بھی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. تو اللہ نے شرط لگائی فاما من طغى, جس نے نافرمانی کی, وآثر الحیات الدنیا, نافرمانی میں ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے. ہر آدمی نے اپنے آپ کا ایک الگ مذہب بنایا ہوا ہے, اور وہ نافرمانی کر کے بھی کہتا ہے کہ میں خدا کا فرما بردار. لہذا اللہ نے نافرمانی کو ڈیفائن کیا ہے کہ نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہے. آثر الحیات الدنیا, جہاں دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوا اس نے آخرت کو برباد کر کے کس کو فوکس کیا, دنیا کو. اٹ از کالڈ نافرمانی, اٹ از کالڈ طغیان. کیا انداز ہے قرآن کا. ورنہ آپ کسی کو بتائیں نا کہ تم یہ تو غلط کر رہے ہو, اس نے کہا غلط کیا, میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہا ہوں. بعض لوگوں نے نیکی کی تعریف یہ کی ہے کسی کا دل نہ دکھانا, یہ نہیں کیا, حالانکہ بعض دفعہ کسی کا دل دکھانا عبادت بن جاتا ہے. ایک سودی بینک میں جاب کرنے والا جس کی سودی آمدن ہو, وہ آپ کو چائے پلائے اور آپ چائے پلانے سے انکار کر دو کہ آپ کی آمدن کیا ہے, ادھر توجہ, ناجائز ہے, تو دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا اس کا. لیکن یہاں دل آزاری کیا ہے, ثواب بن جائے گی, کیونکہ یہ کس کے لیے کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو کہا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا, تو باپ کا دل دکھا کہ نہیں دکھا, اتنا دکھا, لأرجمنک اے ابراہیم, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, وہجرنی ملیا, مجھے چھوڑ کے چلا جائے یہاں سے. دل دکھا کہ نہیں دکھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے دل کے دکھنے کی پرواہ نہیں کی. حالانکہ پیغمبر سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. باپ سے بد کلامی نہیں کر رہے, بدتمیزی نہیں کر رہے. تو بعض لوگوں نے دل دکھانے کو بنایا ہوا ہے کہ دل دکھنا کیا ہے, بس دل آزاری نہ ہو کسی کی. ہر ایک کا اپنا اسلام ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ چلیں گی, ان میں اگر مقابلہ نہیں ہو رہا تو تمہیں دنیا اختیار کرنے کی اجازت ہے, ٹکراؤ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, بلاؤ دنیا جتنی. سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتنی دنیا دی, کھاؤ بھی پیو بھی گاڑیاں بھی رکھو, لینڈ کروزر میں گھومو اپنے خرچے پہ. کوئی اگر حسد کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مولوی کو دیکھو جہازوں میں گھوم رہے ہیں, کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں, تو وہ اس کا اپنا فالٹ ہے, کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں, من حرم زینت اللہ اخرج لعبادہ, اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. تو ان بندوں میں مولوی بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے, یا وہ کچھ کوئی اور مخلوق ہے, اس میں علماء بھی آتے کہ نہیں آتے. لوگ ایک تو دعوت دے دے کے بلا کے خود ہی بکرے سامنے لا کے رکھتے ہیں, پھر تصویریں جاتی ہیں فیس بک پہ, لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کو دیکھو صبح شام بکرے کھاتے رہتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں زبردستی, اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس کھانے کے علاوہ بولو, ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ عجیب فرقہ ہے مولوی بھی. ایک طرف لوگ کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. اپنے بچوں کو مولوی بناتے بھی نہیں ہے کہ بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا, آپ جائز طریقے سے نعمتیں استعمال کریں, لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہو, لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی, اور ادھر حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے. قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا کچھ ایسے گھر ہیں اللہ کے کہ جب اللہ کی طرف سے اذان کی آواز اور اذان کی ندا لگائی جاتی ہے تو میرے کچھ نیک بندے بازاروں میں مارکیٹوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور کسٹمر کا رش وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اس کا مطلب اللہ, آپ تو کسٹمر کو دیکھ رہے ہو ہے بھائی, اذان کے وقت آپ دیکھ رہے ہو کس کی دکان پہ کتنا رش ہے, کون سی چیز کہاں زیادہ سستی ملے گی. اللہ یہ نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب حی علی الصلاح کی ندا ہوتی ہے کون دکان کا شٹر گرا کے مجھے سجدہ کرنے کی طرف دوڑتا ہے اور کون نہیں دوڑتا. اللہ یہ دیکھ رہا ہے. ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں, اس مارکیٹ میں کون سی چیز سستی کون سی مہنگی, مارکیٹ کے ریٹ کیا ہے, فلاں کپڑا کہاں سے ملے گا, یہ ڈیزائن کہاں سے ملے گا, کس کی تجارت اچھی, کون بیچارہ دکان میں سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا ہے, کون بزنس کر رہا ہے. یہ ہمارے ہیڈک ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں ان کو دیکھ کر اپنی کتاب میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمائے ان گھروں میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو مارکیٹوں کا جو رش ہے اور کاروبار کی جو گہما گہمی ہے وہ ان کو میری نماز سے غافل نہیں کرتی, اور صبح اور شام وہ یاد کرتے ہیں مجھے. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں, صبح کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں فجر ظہر کی نماز ہے, اور شام کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں عصر مغرب اور عشاء کی نماز ہے. کیوں آتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ یہ کیوں آتے ہیں؟ اتنا بزنس چھوڑ کر, اپنا کاروبار چھوڑ کر لوگ کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں, اور یہ بھیڑ چھوڑ کر دکان بند کر کے کہاں جاتے ہیں؟ مجھے سجدہ کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے آتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. انہیں پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ایسا حساب ہوگا کہ خوف کے مارے آنکھیں پلٹ جائیں گی اور دل الٹ جائیں گے, دل دھڑکنا شروع کر دیں گے خوف کے مارے. اس دن کا خوف ان کو نماز کے وقت تجارت سے غافل کر دیتا ہے. اور جو بدبخت ہیں وہ اس دن کو بھولے ہوئے ہیں, وہ اسی دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں, کھپا رہے ہیں. تو میں بات ختم کروں جلدی سے. اللہ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, میرا قانون یہی ہے کہ من طغا, جس نے میری نافرمانی کی. اور نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوا,
آثر الحیات الدنیا، اس نے ایسے موقع پہ دنیا کو ترجیح دے دی. جہاں ٹکراؤ نہیں ہو رہا وہاں سب دین پر عمل کرتے ہیں، وہاں تو سب دین پر عمل کرتے ہیں. عید منائی جاتی ہے، لبرل مسلمان بھی مناتے ہیں اور عام مسلمان بھی، کیونکہ وہاں دنیا ضائع بولو نا نہیں ہو رہی. افطاری سنت ہے یا نہیں ہے؟ سارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے اس سنت کو پوری کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہاں دین آخرت سے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ٹکرا رہی ہے. ٹکراؤ تھوڑی ہو رہا ہے یہاں پہ، یہاں کچھ جا تھوڑی رہا ہے آپ کا. عید منانے میں کچھ بھی نہیں جا رہا. عقیقہ بھی لوگ کرتے ہیں، نہ کہ کریں تو کھاتے سب ہیں عقیقہ. ولیمے کی دعوت پر لبیک سب کہتے ہیں، کیونکہ سنت بھی ہے دعوت قبول کرنا اور فری میں کھانے کو مل بھی رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوا، آثر الحیات الدنیا، اس موقع پر دنیا کو ترجیح دے دی اس نے. فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو آخرت میں میرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اسے میں کہوں گا تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصیرکم الی النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. اور آگے فرمایا وَأَمَّا، یہاں بھی وہی انداز ہے، کچھ بھی ہو جائے. کچھ بھی ہو جائے کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ یہ تمہارے ہیڈ ایک ہیں، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کی نہیں ہوئی، اس کی 4 ہو گئی، اس کی 1 بھی نہیں ہوئی، اس کے بچے نہیں ہو رہے، اس کے ہو گئے، اس کی لائن لگی ہوئی ہے، میرا 1 بھی نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے نا. یہ اللہ فرماتے ہیں مہما یہ کچھ بھی ہو جائے، یہ سب چیزیں تمہارے لیے امپورٹنٹ ہوں گی. یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ تمہارے. اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کا نہیں چل رہا، وہ سڑک پہ سوتا ہے، وہ ایئر کنڈیشن روم میں سوتا ہے، گدوں پہ سوتا ہے، اس کی شکل اچھی ہے، اس کی صحت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے مسائل ہیں، کچھ بھی ہو جائے. من خاف مقام ربہ، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہے. اسے یہ احساس ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور کتنا احساس، تھوڑا احساس تو ہر ایک کو ہوتا ہے. تھوڑا احساس تو وہ تو کافر جو خدا کے منکر ہے نا، تھوڑا سا وہم ان کو بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت ہو جائے. فرمایا اتنا احساس وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اپنے آپ کو ناجائز خواہشوں سے وہ روک لے. کیا انداز ہے قرآن کا. یہ نہیں کہا کہ اتنا احساس کہ اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دے وہ، نہ 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 نہ، پھر تو بھائی سب کے لیے زندگی گزارنا ناممکن. حلال خواہشات نہیں. نہى النفس عن الہوى، اپنے آپ کو، الہوى الف لام عہد کا ہے، کہ اپنے آپ کو ان مخصوص خواہشات سے روک لے جو میں نے حرام کی ہیں. فإن الجنت ہی المأویٰ، فرمایا جنت کے باغات اس کا ٹھکانہ ہے. کیا مطلب؟ جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تم نے اپنی خواہشات کو میرے لیے قربان کیا تو ایسی جگہ اللہ نے بنائی ہے جہاں خواہشات پوری ہونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. وہاں اس کا نام ہی خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ ہے. تو بھائی اس دن کے آنے سے پہلے اپنے بارے میں جہاں ہم نے اتنی چیزیں سوچی ہوئی ہیں کہ میری صحت کیسی ہے، میرے دانت کیسے ہیں، میرے کپڑے کیسے ہیں، میری بیگم کیسی ہے، میرا میاں کیسا ہے، میرے ابا کیسے ہیں، میرے کاروبار کیسا ہے، میرے پاس کتنی جائیدادیں ہیں، وہاں تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بھی سوچ لیں کہ میں فرما برداروں کی فہرست میں ہوں یا نافرمانوں کی، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف. اس کو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت سے ضروری کام ہیں وہ نمٹ جائیں تو پھر فی سبیل اللہ اتنا اماؤنٹ خرچ کریں گے. یہ نہیں پتا کہ آخرت کے لیے اتنا اماؤنٹ کرنا بھی ضروری کاموں میں داخل ہے، وہ سب سے پہلے ہے. بلکہ کیونکہ جن ضروری کاموں کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو ان کے پورا کر سکو گے نہیں کر سکو گے، زندگی مہلت ملے گی نہیں ملے گی آپ کو نہیں پتا. لیکن جو ضروری کام اللہ اس کے رسول آپ کو بتا رہے ہیں صدقہ اور خیرات کا، وہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اس ضروری کام کا موقع آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو سکتا ہے. اور آپ کی پھر جو موت کے وقت کنڈیشن ہوگی، قرآن کہتا ہے انسان کہے گا کہ اخرنی الی اجل قریب، ہے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، فاصدقا، مجھے زندگی مل جائے تاکہ میں صدقہ کروں. میں اتنا اماؤنٹ تو میں تو مدرسہ بنانا چاہتا تھا، میں تو اتنے اماؤنٹ سے ایک مسجد بنانا چاہتا تھا، مجھے ٹائم نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. تو بھائی اپنے بارے میں میری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم باقی چیزوں کو تو بہت فوکس کر رہے ہیں، صحت کے حوالے سے بھی
اور سب سے زیادہ تو دولت اور کاروبار کو فوکس کیا جاتا ہے. صحت کو بھی دوسرے درجے میں رکھا ہوا ہے لوگوں نے. پیسہ ہے تو بھلے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیمار بھی ہو کوئی بات نہیں, پیسے والا ہے. غریب آدمی صحت مند ہے تو غریب ہے, کیا فائدہ صحت کا. حالانکہ صحت پیسے سے بڑی نعمت ہے, لیکن پیسے کو فوکس کیا جا رہا ہے. نہ سونے کا ٹائم, نہ جاگنے کا وہ کوئی شیڈول ہے. تو اس لیے اپنے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, محاسبہ. ہمارے فرمایا کرتے تھے, بس آخری بات, کہ موقع پہ اگر اللہ یاد آ جائے تو اس کا مطلب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. موقع کیا, جب بھی ناجائز کام آئے اس وقت اللہ یاد آ جائے کہ خدا نے اس پہ پابندی لگائی ہے. اللہ نے کیا لگائی ہے, پابندی. اس پابندی پر آپ نے عمل کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس نے آخرت کے خوف سے اپنے آپ کو بری خواہش سے روک لیا. اللہ فرماتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, تیرے لیے خوشخبری ہے, تیری ساری خواہشات اللہ پوری کرے گا. تھوڑا صبر کر لے, تھوڑا صبر کر لے. یہ بھی دیکھ لے جن کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. جوانی میں بد نظری کرتے رہو تو قبر میں موقع ملتا ہے بھائی. تو نظر جھکا لو گے تو بھی مرنا ہے, اٹھا لو گے تو بھی مرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.